نئے پاکستان کو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. میں جنوبی تیمین آپ کو جنہوں نے بھی آرگنائز کیا سب کو بلایا, میں آپ کو سب کو مبارک دیتا ہوں. اب میں اپنی زندگی کی صرف 2 حصوں میں بانٹتا ہوں. 21 سال میں نے کرکٹ کھیلی, 22 سال پالیٹکس کر کے یہاں آج کھڑا ہوں. تو 2 بالکل مختلف ایکسپیرینسز ہیں, لیکن میں آپ کو ان کی سملیرٹی بتاتا ہوں. میں جب کرکٹ شروع کی تو بڑا سٹرونگ ہمارے اوپر کلونیل انفلوئنس تھا, ایک کلونیل ہینگ اپ تھا, انفیریورٹی کمپلیکس تھا. تو ہوتا کیا تھا کہ ہماری بڑی ٹیلنٹڈ ٹیمز تھیں 70s میں. آپ میں سے زیادہ تر چھوٹے ہوں گے 70s میں, لیکن جو ہوں گے تو ان کو ٹیمز کا بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز تھے, لیکن ہمارے سے میچ ہی نہیں جیتا جاتا تھا. کیونکہ ہم میچ پہ جانے سے پہلے سوچتے تھے کہ جو دوسری, اور خاص طور پہ انگلینڈ کو کھیلتے تھے یا آسٹریلیا کو, تو وہ ایک کامپلیکس تھا کہ ان سے ہم جیت ہی نہیں سکتے. تو ہم نے بڑی دفعہ وننگ پوزیشن سے میچ ہارے. اور 80s کے اندر ہماری اتنی ٹیلنٹڈ ٹیمز نہیں تھی, لیکن 80s ہماری کرکٹ کا گولڈن ایج تھا. بڑے ہم نے میچز جیتے, پہلی دفعہ دوسری ملکوں میں جا کے ٹیموں کو ہرایا. لیکن جب اگر آپ پلیئر ٹو پلیئر دیکھیں تو وہ ٹیمیں بڑی سپیریئر تھی 70s کی 80s کے بنسبت. تو کیا چینج آیا؟ 2 چینجز آئے. ایک چینج آیا مائنڈ سیٹ کا, جو وہ انفیریورٹی کمپلیکس تھا وہ چلا گیا, اور ایک سیلف بلیف آ گئی کہ ہم ان سے کم نہیں ہیں, اور ایک سیلف بلیف یہ آ گئی کہ جو بھی اگلا کرے گا ہم اسے ہرا سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو بلیو کرنا, کہ ایک قوم اٹھتی تب ہے جب وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کرتی ہے. مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, یہاں ہمارے کئی عجیب قسم کے لوگ ہیں, قومی غیرت کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ بڑی جینوئن چیز ہے قوم کی غیرت. ایک قوم میں جب غیرت آ جاتی ہے تو وہ پھر قوم وہ کام کرتی ہے جو اگر اس سے طاقتور بھی قوم ہو وہ نہیں کر سکتی. اور دوسرے اندر ہمارے میں ٹیم ورک آ گیا. ہماری جو 70s کی ٹیم تھی بریلینٹ انڈیویجولز تھے, اپنے اپنے لیے کھیلتے تھے, ٹیم ورک ہی نہیں تھا. اور جو 80s کی ٹیم تھی وہ کمزور ٹیمیں تھی, لیکن ٹیم ورک تھا, سیلف بلیف تھا, اور وہ اچیومنٹس کی جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. وہ ٹیم کی اس وقت وہ اسٹرینتھ نہیں تھی جو جتنی اس نے اچیو کیا. لیکن پاکستان کا جدھر آج پاکستان کھڑا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے. یہ جو کرائسس ہے نا, یہ جو ایک دم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ ہمارے فسکل ڈیفیسٹ, ہمارے گورنمنٹ کارپوریشن سارے نقصان میں اور ادارے برے حالات میں, یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. کیونکہ اس سے ایک چیز آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان ایسے اب آگے نہیں چل سکتا. یہ جو بزنس ایز یوزول ہے یہ اب نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے اس پہ سے نکلنا ہے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کیسے کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو یہ جو ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آیا ہوا تھا پاکستان سے, جب سے میں جانتا ہوں, سیٹو سینٹو, پھر جی امریکہ نے ایڈ نہ آئی تو ملک تباہ ہو جائے گا, پھر اور اس ڈپینڈنسی سنڈرم سے ہماری جو فورن پالیسی بنی, جو ہماری لیڈرشپ نے فیصلے کیے, وہ اس لیے فیصلے نہیں کیے کہ ملک کی عوام کی بہتری کیا تھی. ہمیں ایڈ کدھر سے آ جائے گی, ہمیں پھر IMF سے قرضہ کس طرح مل جائے گا. ہم نے اپنے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا اس فلاڈ قسم کی مائنڈ سیٹ سے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پیسہ نہیں آئے گا, بجائے اس کے کہ جو ہمارے ملک, جو ہماری اکانومی میں اسٹرکچرل ڈیفیکٹس آتے جا رہے تھے ان کو ٹھیک کریں. ایک ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر اگر آپ کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو اگر وہ گھر قرضوں پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا, تباہ ہو جائے گا گھر. بڑے لوگ جو جوا کھیلتے تھے, میں نے اپنے زندگی میں دیکھے ہوئے, بڑا جوا
بڑے بڑے پیسے والے لوگ ایونچولی تباہ ہو گئے قرضے لے لے کے. تو ملک بھی وہی ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس یہ جب ڈیفیسٹس آنے شروع ہوئے تو بجائے ملک نے یہ فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنی آمدنی کیسے بڑھانی ہے, وہ یہ شارٹ کٹ لیتے رہے, اچھا جی قرضہ لے لو یا ایڈ لے لو. اور جو قرضہ اور ایڈ دیتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب کوئی بھی وہ کیا there is no free lunch, yeah, everything has strings attached. وہ جو strings attached تھیں اس سے ہم اپنی sovereignty بھی کھوتے گئے. جو سب سے زیادہ میرے خیال میں ہماری ملک کو نقصان پہنچا وہ جو ہمارے اندر ایک ہماری جو غیرت ختم ہو گئی, ہماری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. جو بھی آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی ملک کے سامنے بھی وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کھو بیٹھتا ہے. تو ہم نے وہ فیصلے کیے جو شارٹ ٹرم میں بینیفٹ مل گیا کہ اچھا قرضہ آ گیا یا IMF سے لون آ گیا یا ایڈ آ گئی, لیکن آپ ان کے کانسیکوینسز دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے پہ کیا ہوئے, جو ہمارے مائنڈ سیٹ پہ کیا ہوئے. اور ہم نے جو بنیادی کام کرنا تھا کہ جو اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے, کیسے اپنے خرچے کم کرنے تھے اور اپنی آمدنی بڑھانی تھی, وہ نہیں کیا. اور ہم ایک نیشن نہیں بن سکے. جو میں ٹیم ورک کی بات کرتا ہوں, ہم وہ نہیں بن سکے. ہم ایک ڈیوائیڈڈ نیشن رہے, ایک امیر ادھر چلا گیا, انگلش میڈیم ادھر چلا گیا, غریبوں کا کوئی پرواہ نہیں, صوبوں کا علیحدہ علیحدہ صوبے علیحدہ ڈرفٹ شروع ہو گئے. تو جو نیشن بلڈنگ تھی وہ بھی نہیں ہوئی. اور ہمارا ملک جو آپ جتنے بھی پرابلمز دیکھ لیں وہ اس مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں کہ ایک اچھا قرضہ آتا تھا, وہ امیر اس کا فائدہ اٹھا لیتے تھے, ایک ایلیٹ کو فائدہ ہو جاتا تھا, نیچے لوگ بیچارے عوام قرضہ ادا کرتی تھی مہنگائی کے ذریعے. اور یہ آج سچویشن جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک چینج آئے مائنڈ سیٹ کا. اور وہ جو مائنڈ سیٹ کی جو چینج ہے وہ ابھی میں آپ کے دیکھ رہا تھا, جو بھی آپ نے چیزیں دیکھی کہ ہمارا بڑا برا امیج ہے باہر. یہ امیج برا کس نے بنایا ہے, یہ کیوں ہے برا امیج؟ میں پچھلے 30 سال سے جب سے خمینی کی وہ ریولوشن آئی ایران میں, پچھلے 30 سال سے کیونکہ ویسٹ کے اندر ایک دم خوف آ گیا کہ اب یہ ساری اسلامک دنیا میں کوئی ریولوشن آنے لگی ہے, تو ایک فنڈ ہم نے پہلی دفعہ ٹرم سنی اسلامک فنڈامنٹلسٹ. یہ فنڈامنٹلسٹ وہاں سے شروع ہوا, اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں ٹرم سنی تھی یہ جو خمینی کی ریولوشن جب ایران میں ہوئی. اس کے بعد ویسٹ مسلمان دنیا کو دیکھنا شروع ہو گئی کہ اچھا جی یہ لبرل اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اور میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہمارے لیڈرز, اسپیشلی یہ 9/11 کے بعد تو بہت زیادہ, پر 90s میں بھی میں دیکھتا رہا کہ ہمارے لیڈرز خود ہمارے پرائم منسٹرز باہر جا کے دنیا کو یہ کہتے تھے کہ جی میں ہوں لبرل اور اب مجھے بچا لو نہیں تو یہاں فنڈامنٹلسٹ سارے آ جائیں گے. اور وہ ڈراتے تھے, ایرانین ریولوشن کا خوف دے کے اپنے آپ کو انگریشیٹ کرتے تھے ویسٹرن ممالک سے. ابھی اس سال ہی پاکستان کا فارن منسٹر ایشیا سوسائٹی کے اندر اس سے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ کے اندر اور تحریک انصاف میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا ہم لبرل ہیں اور یہ تحریک انصاف مولویوں کے ساتھ ہے. یہ واشنگٹن کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے. تو خود ہی ہم اپنے ملک کو, اپنے آپ کو, اپنی اس ملک کی ایلیٹ نے اپنے آپ کو ان سے انگریشیٹ کرنے کے لیے اور زیادہ تر پیسے لینے کے لیے اپنے آپ کو بنا دیا لبرل اور یہ ملک میں تقسیم پیدا کر دی. تو ہم نے خود ہی اپنے ملک کا کہہ دیا. میں نے خود یہاں جرنلسٹ کو دیکھا ہوا ہے بار بار کہتے ہوئے کہ جی فنڈامنٹلسٹ آ جائیں گے یا ایکسٹریمسٹ آ جائیں گے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ فنڈامنٹلزم ہے, ایکسٹریمزم ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری دنیا پھرا ہوں, ہر دنیا کے اندر جو میجورٹی ماڈریٹ ہوتا ہے, ایک طرف لبرل ہوتا ہے, ایک طرف ایکسٹریم ہوتا ہے. کہاں نہیں ہے یہ؟ آپ یورپ میں چلے جائیں, ان کے جو آپ کی جب میں شروع میں انگلینڈ گیا تو یہ ملیا بھی تب انگلینڈ میں وہ LSE میں تھی, تو وہ اسکن ہیڈز ہوتے تھے, وہ ہر ایک کو پیکی کر کے بیچارے جو بھی جس کا براؤن اسکن ہو اس کو پھیٹا لگایا کرتے تھے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں بچا لو نہیں تو اسکن ہیڈز ٹیک اوور کر لیں گے. تو یہ ہم نے خود اپنے آپ کو, ہماری ایلیٹ نے خود ہی اپنے ملک کی ریپوٹیشن دنیا میں باہر خراب کی ہے کہ جی یہاں جس طرح کوئی بہت بڑی جنگ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا پاکستان میں کیوں, جتنے میرے باہر سے دوست آئے ہیں
جب وہ پاکستان میں پھرتے ہیں وہ ان کو پیار ہو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ, کیونکہ یہاں بڑے فرینڈلی لوگ ہیں. یہ پاکستان ایک بڑی وارم سوسائٹی ہے. ہاں ہیں ہمارے بھی لوگ, لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں. ہم نے ان کو یہ پروجیکٹ کر کے اپنے آپ کو کر کے ان کو, تو ہم نے خود اس ملک کا امیج خراب کرنے میں بہت بڑا ہمارا ہاتھ ہے. جو میں اب چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو فارن آفس اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, کیونکہ ایک اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے ہمیں اپنے ایمبیسڈرز کی وہ ضرورت ہے, وہ کام ہم ان سے چاہتے ہیں جو اب تک نہیں ہوا. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان اس میں سے نکلے گا, جو شاہ جی آپ نے بات کی, ٹیم ورک سے. اس وقت ایک ٹوٹل کوآرڈینیشن سارے ملک کو چاہیے. یہ جو بھی ہارون بات کر رہے تھے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی کہ جی یہ رکاوٹیں ہیں بیچ میں, یہ ساری کراس ڈپارٹمنٹ رکاوٹیں ہیں. یہ اس کے لیے بھی ٹیم ورک چاہیے ہوگا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر ہم نے اس ملک میں لے کے آنی ہے اور ہم نے اوپر جانا ہے اس میں, اس گراف میں, تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹیم ورک چاہیے. کوآرڈینیشن فارن آفس کا, ایمبیسڈرز کا, بی او آئی کا, باقی انٹیریئر منسٹری کا, یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اب ہمیں چیلنجز ہیں, ہم بزنس ایز یوزول سے یہ چیلنجز نہیں میٹ کر سکتے. ڈیفیسٹس اتنے بڑے ہیں ہر طرف, اور پاکستان وہ ملک ہے جو ہم جب 60s میں, مجھے یاد ہے اور مجھے یاد, میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کسی غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے. یہ ہم نے اپنے سامنے چینج ہوتے دیکھا آج. اور جب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو میں نے کئی ڈرائنگ رومز کے اندر یہ سنا, لاہور کے ڈرائنگ رومز میں, کہ جی بڑا اچھا ہوا, ہمارے پاس بوجھ بنا ہوا تھا ایسٹ پاکستان, اچھا ہوا وہ علیحدہ ہو گیا. آج وہ بھی آگے نکل گیا ہمارے سے. اس لیے میں جو آج اس ساری چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو کوآرڈینیشن چاہیے, اور وہ ہوگی. اور ہارون آپ نے یہ پتہ نہیں فیبری کے اینڈ کا ڈیٹ دیا ہے, آپ کو جلدی کام کرنا پڑے گا. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فیبری اینڈ تک یہ ساری رکاوٹیں ہو. میں جب پرائم منسٹر کے آفس کے اندر بی او آئی ہے تو وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ نے سارا یہ زیادہ تیز کر رہا ہے. ہم نے فیبری اینڈ تک انتظار نہیں کرنی اس کے لیے. لیکن جو میں آپ سے چاہتا ہوں, جو ایمبیسڈر سے چاہتا ہوں, دیکھیں نمبر ون آپ کا جو ڈیلنگ ہے اوورسیز پاکستانی سے, یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. یہ اس کو پلیز ریئلائز کریں, یہ بہت بڑا ایسٹ ہے, اور یہ ایسٹ بالکل ان یوٹیلائزڈ ہے. ایک تو اس کی یوٹیلائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک کرپشن کا ماحول اور جو انسٹیٹیوشنز ہماری ڈی جنریٹ کی, وہی ان کو یہاں آنے نہیں دیتی انویسٹ کرنے کے لیے. کیونکہ میرا پہلے تو کرکٹ سے تعلق ہوتا تھا, پھر آہستہ آہستہ یہ جو میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا اوورسیز پاکستانی سے, میرا تو سب سے تعلق ہے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ وہ بیچارے کتنی کوشش کرتے تھے. ان کے دل میں پاکستان ہے, وہ باہر جاتے ہیں اور ان کو پیار ہوتا ہے پاکستان, احساس ہوتا ہے اپنے ملک کا, وہ اور آنا چاہتے ہیں بیچارے واپس. وہ پیسے جمع کرتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں یہاں پہلے تو ایئرپورٹ سے ان سے جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کرتے تھوڑی دیر کے بعد واپس بھاگ جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے اندر سے ان کے لیے ساری رکاوٹیں کم کرنی ہے, ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے. لیکن جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, پلیز ان کی لسٹیں بنائیں. سارے ملکوں کے اندر آپ کے پاس جو پاکستانی انٹرپرینرز ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی پلیز لسٹیں بنائیں. ان کے ساتھ ہم پھر یہاں کمیونیکیشن کریں. وہ سارے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے, بلکہ سب سے زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. انڈیا اور چائنا کی جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, اس نے سب سے پہلے انویسٹمنٹ شروع کی, اس کو دیکھ کے باقی آئے انویسٹ کرنے کے لیے. تو ایک تو ان کی آپ کو لسٹیں بنائیں, اور پھر ان سے ریگولر کانٹیکٹ رکھیں, اور ان سے ہم جتنا بھی آپ کانٹیکٹ رکھیں گے وہ اتنا جب بھی ہمارا کوئی باہر جائے, کوئی بی او آئی کا باہر جائے, تو ان کے ڈنرز کریں, ان کی میٹنگ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, نمبر ون.
नंबर 2 जो हमारा वर्कर है, जो हमारा जो मेहनत कश है, जो वहाँ जाके पैसे भेजता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम इन्वेस्टमेंट इनसे ला सकते हैं, और सिर्फ वही नहीं, वो बाकी भी आप ऑब्वियसली जब बाकी भी इन्वेस्टर से आप इन टच रहेंगे, और मैं ख़ास तौर पे वो मलेशिया में जो एम्बेसडर ज़किया साहब, आपको ख़ास मैं आज दाद देता हूँ, ज़बरदस्त आपका कॉन्टैक्ट था, आपने जिस तरह के इन्वेस्टर्स बुलाए, क्वालिटी के इन्वेस्टर्स बुलाए, तो मैं आपको ख़ास खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ये इस तरह की मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके ज़रा माइंड सेट, क्योंकि देखें आपकी जरूरत इस वक्त पाकिस्तान को अगर हम निकलेंगे, ये एक ऑल ओवर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए होगी, टीम वर्क चाहिए, जो आज तक नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा जो वर्कर है, ये मेहनत कश लोग हैं, इनके लिए पहले तो कंपैशन पैदा करें। आप ये याद रखें कि ये वो लोग हैं जो अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़ के वो जाके वहाँ 12-12 घंटे काम करते हैं। ये बड़े स्पेशल लोग हैं, और ये इसलिए जाते हैं कि हमने अपने मुल्क को गवर्नेंस सिस्टम इतना बुरा दिया है कि यहाँ हम इनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, इनके लिए रोजगार नहीं, और कई मुश्किलों से जाते हैं बाहर। इनके लिए आपके लिए स्पेशल रहम होना चाहिए, रहम होना चाहिए। ये बड़े ख़ास लोग हैं, ये जिस तरह काम करते हैं, मुल्क चल रहा है उनके खून पसीने के ऊपर। ना वो 19 अरब डॉलर उनका आए, ना आज हम यहाँ, हम पता नहीं हमारा हालात क्या हो। तो ये इन लोगों को प्लीज़ पहले तो वैसे ही इनकी पूरी आपको मदद करनी चाहिए, और वहाँ जो आपको लोकल कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तानी, बड़े पेट्रियाटिक हैं, उनकी कम्युनिटीज़ बनाएं जो कि इनको सर्विस करें, ये जो बेचारे मेहनत कश लोग हैं। और हम जब कई दफ़ा कहते हैं जी, मुझे याद है क्योंकि मेरा इंग्लैंड में इतना टाइम गुजरा है, वहाँ बड़ा कंप्लेन करते थे कि जी हमें ये, मैंने कई 2-3 एम्बेसडर देखे हैं जो बड़ा कंप्लेन करते थे, ये अपने आप को पहले तो समझते थे कि जी कोई वर्किंग क्लास है, उनसे मिलते ही ठीक तरह नहीं थे, फिर सारा वक्त कंप्लेन करते थे, अच्छा जी इन्होंने ये कानून तोड़ दिया, वो कर दिया। जब आप उनको मदद ही नहीं करेंगे, उनको देखभाल नहीं करेंगे, वो वैसे भी बेचारे मुश्किल में हैं, तो वो क्या करेंगे? तो हमें पूरी ये जो हमारा मेहनत कश पहुंचता है बाहर और मुश्किलों से पहुंचता है, उनकी प्लीज आपने मदद करनी है। मैं याद है मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ, एक पाकिस्तानी मेरे पास आ गया, मैंने उससे पूछा कैसे आए हो? उसने कहा जी मैं अपने भाई की लाश लेने आया हूं। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहता जी वो अपना सारा कुछ बेच के वो इलीगल उसको दे के किसी को पैसा, तो इलीगल वहां पहुंचा टर्की में यूरोप जाने के लिए। तो कहता वो और 5 और इलीगली क्रॉस कर रहे थे समुद्र को, रात इतनी ठंड पड़ी कि फ्रीज कर गए 6 के 6 लोग, तो उनकी लाशें लेके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, सोचे ये किस तरह के लोग हैं कि किस मुश्किलों में जा रहे होंगे, उनके बीवी बच्चे पीछे इंतजार कर रहे हैं। तो एक तो इनके लिए स्पेशली कंपैशन चाहिए, खास इनका ध्यान रखें, और ये आप देखते रहें, ये जो आप स्किल भी सीख रहे हैं, इंशाल्लाह जब ये हम इसको मुल्क को हम इसका सिस्टम ठीक करेंगे, ये बड़े इनवैल्यूएबल लोग होंगे जो आके वापस स्किल्ड लेबर होगा, और ये हमारा जो हम इंशाल्लाह मुल्क को उठाएंगे, इनका बहुत बड़ा काम होगा इसके अंदर। फिर एक्सपोर्ट के लिए प्लीज पूरी कोशिश करें कि आप सारा वक्त इन टच हो BOI से कि हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ हमारी अब ना कोई ट्रेड है ना कोई पूछता है, तो इसके ऊपर ये नए एवेन्यूज़ हैं। यहाँ कई लोग तो छुट्टियों के लिए चले जाते हैं कि प्लीज़ यहाँ आप जाएं और नए एवेन्यूज़ खोलें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जब जाएं इन मुल्कों के अंदर तो रिपोर्ट लें, यहाँ बैठ के आप तमीना इनसे रिपोर्ट लेके क्या कर रहे हैं आप, लैटिन अमेरिका में क्या क्या नए कोई चेंजेस किए। अफ्रीका एक इमर्जिंग मुल्क है, तो अफ्रीका के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए एवेन्यूज ढूंढे, और अफ्रीका में ज्यादा चांस है हमें एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि हमारी अभी उस लेवल पे एक्सपोर्ट्स नहीं पहुंचे कि हम यूरोप को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। और चौथी चीज मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें भी आपकी बड़ी मदद चाहिए, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग आपने अभी देख ही लिया होगा, ये जो फेक बैंक अकाउंट्स की
کل میری بڑی تعریفیں کر رہے تھے فیک بینک اکاؤنٹس کے اوپر. آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کس لیول کا پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم پورا یہاں کلیم ڈاؤن کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں باہر. ہم نے ویریس MOUs سائن کیے ہوئے ہیں. ہمیں آپ کی پوری ضرورت ہوگی, پوری مدد کرنی ہوگی کہ جو منی لانڈرز یہاں سے یہ اتنا نقصان $10 ارب کی تو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ $10 ارب کی سالانہ منی لانڈرنگ ہے. تو اس کے اندر جتنا بھی ہم ڈینٹ ڈالیں, ہمارا یہ جو روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے, روپیہ گرتا ہے, اس کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. تو یہاں ہم نے پورے سٹیپس لیے ہوئے ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز وہاں بھی پوری محنت کریں. اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی رزاق داؤد نے بات کی, ہمیں جو مائنڈ سیٹ ایکچوئل چینج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ بزنسز پیسہ نہیں بنائیں گی, پروفٹس نہیں بنائیں گی, تو ملک میں تو ویلتھ کریشن ہوگی نہیں. ہم نے اپنی طرف سے ہم پورا لگے ہوئے ہیں کرنے کے, پوری کوشش کریں گے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ پروفیٹیبلٹی ان کی بڑھے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ ایک بزنس کی پروفیٹیبلٹی بڑھے. پروفیٹیئرنگ نہیں, پروفیٹیبلٹی. پروفیٹیئرنگ جو ہے جو 2 نمبری سے پیسہ بنتا ہے. پروفیٹیبلٹی وہ ہے جو آپ پیسہ بناتے ہیں, پھر آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں, آپ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, اور اس کی وہ ہوگا تب. اچھا ہوتا کیا ہے, جب تھوڑے لوگ پیسہ بناتے ہیں, لوگ جب دیکھتے ہیں پیسہ بنا تو پھر لوگ فالو کرتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ ادھر آتی ہے جدھر دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ سے پیسہ بن رہا ہے. اور پاکستان ایک ورجن ٹیریٹری ہے. ہم نے صرف رانگ ایٹیٹیوڈ سے, بری گورننس سے روکا ہوا ہے. میرے 4 مہینے میں جو میں ابھی گیا ہوں, اور زکریا صاحب آپ کا ملیشیا میں جو میں وہ ملا ہوں انویسٹرز کو, جتنا لوگ اس وقت پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر انویسٹمنٹ کی یہ جگہ ہے جدھر ورجن ٹیریٹری ہے. ہم نے صرف اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں. اور اتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کیونکہ 210 ملین کا ملک ہے, 21 کروڑ کا ملک ہے, 12 کروڑ اس کے 30 سال سے کم, 35 سال سے کم ہے. یہ ایک ساری دنیا اس طرح دیکھتی ہے پاکستان کو. اور جس وقت ان کو ایک مارکیٹ نظر آ رہی ہے, ایک وہ اکانومی جو یہ یوتھ کو ہم صحیح طرف لگا دیں, اسی یوتھ کو ہم سکلز دے کے اور ان کو لگا دیں اس طرف جو انویسٹمنٹ کی طرف, ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف, یہی لوگ اٹھا دیں گے پاکستان کو. یہ تو کسی کے پاس اتنا زیادہ ایک یوتھ پاپولیشن نہیں ہے. تو اس کو انشاءاللہ جو ایٹیٹیوڈ چینج کر کے کہ یہاں ویلتھ کریشن, بزنسز انکریج کریں گے, اسمالر میڈیم انڈسٹری کو, ان کے لیے رکاوٹیں ختم کریں گے, جس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور کامرس انڈسٹری کا. آپ کے اوپر بڑا پریشر بھی ہے. ویسے ہارون آپ کے اوپر پریشر بڑا ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور بڑی جلدی ہے. فیبرک کی نا مجھے ڈیٹ دے رہا ہے, اینڈ آف فیبرک. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کے اوپر, ہمیں پوری ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کی. میری سب سے زیادہ اپنے ایمبیسڈرز کے ساتھ, کیونکہ ساری دنیا پھر زیادہ کرکٹ میں تعلق رہے ہیں, ہمیں بڑی فخر ہے کہ ہمارے بڑے کوالٹی کا فورن آفس ہے اور ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کی کوالٹی زبردست ہے. لیکن اب جس لیول پہ میں آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اب آپ نے وہ ٹیم ورک اور وہ پرفارمنس دکھانی ہے جو کہ اگر وہ ایکس تھی نا تو اب وہ ایکس ڈبل پلس. اگر وہ 70s کی جو ہماری کرکٹ ٹیم سے اب 80s کی ٹیم میں چاہتا ہوں یہاں, جو کہ ٹیم ورک کر کے میچ جتائے گی. ہمیں بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان سفیروں کی کانفرنس سے خطاب